السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ثانیہ ذکی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ سبھی کا ہمارے اس اسلامی پروگرام میں استقبال ہے۔ معزز سامعین و سامعات، ہم پچھلی ویڈیو میں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام کے بارے میں جانے تھے کہ صحابہ کرام کسے کہتے ہیں، اور پھر وہ خلفائے راشدین کے بارے میں ہم نے جانا تھا۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم اولیاء کرام کے بارے میں اور شیوخین کے بارے میں جانیں گے کہ اولیاء اللہ کسے کہتے ہیں اور پھر شیوخین کیا ہے، ان کی تمام کی تعریف انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ اللہ و رسول کی پوری طریقے سے اتباع کرنے سے انسان درجہ ولایت کو پہنچتا ہے۔ پوری طرح سے اتباع کرنا یعنی کہ مکمل طریقے سے آپ کی پیروی کرنا، یعنی کہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کا حکم دیا ہے اسے بجا لانا، اور جن باتوں سے منع کیا ہے اسے رک جانا، اور پھر اپنے نفس پر کنٹرول کرنا، اپنے نفس پر قابو پانا، اور پھر اپنے خواہشات کو دبانا اور اپنے خواہشات سے رک جانا، یہ تمام چیزیں اتباع میں آتی ہیں۔ تو جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری طرح سے پیروی کرتا ہے، پوری طرح سے اتباع کرتا ہے، یہ درجہ ولایت کو پہنچتا ہے، سبحان اللہ، اور اسی کو ولی بھی کہتے ہیں۔ اور بعض لوگوں نے ولی کی تعریف یہ بتائی ہے کہ معرفت الہی سے آراستہ ہونا اور ہمیشہ عبادت گزار بن کر رہنا، اور ہمیشہ عبادت گزار ہوتا ہے جو ولی ہوتا ہے، اور گناہوں سے بھی بچتا ہے اور لذتوں اور خواہشوں کو ترک کرتا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں اتباع میں ہی آتی ہے۔ اور ولی سے بھی ایسی خلاف عادات یعنی عجیب و غریب باتیں ظاہر ہو سکتی ہے جن میں عقل حیران ہو کر رہ جائے، یہ کرامت کہلاتی ہے۔ یعنی کہ وہ چیزیں جو عام انسان کرنے سے قاصر ہو، یعنی کہ وہ خلاف عادات جو عام انسان کے عام لوگوں کے ہاتھ سے صادر نہیں ہو پاتی، تو وہ چیزیں اولیاء اللہ کے ہاتھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اتنی قدرت دی ہے کہ وہ کرامات ظاہر کرتے ہیں، یعنی کہ وہ خلاف عادات کام کرتے ہیں، اسے کرامت کہتے ہیں۔ اور یہی خلاف عادت کام اگر اولیاء اللہ سے صادر ہو رہی ہیں تو وہ کرامت کہلاتے ہیں، یا اگر کوئی فاسق یا گناہ گار یا پھر کافر سے اگر خلاف عادت کام ہو رہے ہیں تو وہ کرامت نہیں کہیں گے بلکہ اسے استدراج کہیں گے، جو کافر کے اور مشرک کے ہاتھ سے صادر ہوتے ہیں۔ لیکن اس پر اعتقاد درست نہیں۔ ولایت کے لیے کرامت کا ظاہر ہونا شرط نہیں، البتہ شریعت کی پابندی ضروری ہے۔ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا نام شریعت ہے، اسی کو شرع بھی کہتے ہیں۔ اولیاء اللہ سے محبت رکھنی اور ان کے افعال حسنہ یعنی اچھے کاموں کی پیروی کرنا یہ باعث سعادت ہے۔ اولیاء اللہ کو سوتے یا جاگتے میں بعض راز کی باتیں معلوم ہوتی ہے، اس کو کشف یا پھر الہام کہتے ہیں۔ اگر وہ بظاہر موافق شرع ہے تو قابل قبول ہے، ورنہ نہیں۔ اولیاء اللہ اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو وسیلہ ٹھہرا کر بارگاہ الہی میں التجا کرنا اور دعا مانگنا جائز ہے۔ مثلا یوں کہیں کہ الہی فلاں بزرگ کے وسیلے سے یا ان کے صدقے طفیل میں میرا فلاں کام کر دے، یہ بالکل جائز ہے، اور پھر قرآن میں بھی اس کے دلائل بھی موجود ہے۔ اور کوئی کیسا ہی کتنا ہی بڑا اللہ کا پیارا اور محبوب ہو، لیکن کبھی کسی سے فرائض شرعی یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ معاف نہیں ہو سکتے، نہ گناہ کی باتیں ان کے لیے جائز ہو سکتی ہے، بلکہ جب تک ہوش و حواس درست ہیں شرع کا پابند رہنا فرض ہے۔ ہاں اگر وہ حالت عذر میں ہو، جیسے حالت جنون میں ہو یعنی کہ پاگل پن میں ہو یا پھر بے ہوشی کی حالت میں ہو، تو ایسے وقت میں فرائض شرع ان سے معاف ہو سکتے ہیں اسی وقت تک جب تک کہ یہ ہوش میں نہ آ جائے۔ اور پھر بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ فقیری میں اتباع شریعت کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ جو فقیری یہ بھی ایک مقام ہوتا ہے کہ جب انسان یہاں پر پہنچ جاتا ہے، یعنی کہ اس مقام کو، اس مرتبے کو پہنچ جاتا ہے، تو یہاں پہ شریعت کا پابند ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، شریعت کی اتباع کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس میں ایک ایسا درجہ ہے کہ وہاں تک پہنچنے کے بعد ظاہری عبادت انسان کے ذمے سے ساقط اور معاف ہو جاتی ہے، ایسے لوگ کہتے ہیں۔ لیکن دیکھیے یہ سخت گمراہی ہے، یہ گمراہی اور جہالت والی باتیں ہیں، ایسا بالکل بھی درست نہیں ہے۔
جو کتنا ہی بڑا ولی اللہ ہو یا کتنے بھی بڑے اعلیٰ مقام کے نبی ہو یا رسول ہو، کسی سے بھی فرائض شرع معاف نہیں ہوتے اور کسی کے لیے بھی گناہ جائز نہیں ہوتا۔ زندہ مومنین کی دعا اور خیرات صدقات سے مردہ مومنین کو نفع پہنچتا ہے۔ ایماندار کو ہمیشہ حسن خاتمے کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ جس حالت میں انسان کا خاتمہ ہو اسی کا اعتبار ہے اور اسی کے موافق جزا اور سزا ہوگی۔ پس نیک اعمال کرتے ہوئے ہمیشہ حسن خاتمہ کی دعا بھی مانگتے رہنی چاہیے ہمیں۔ بندوں کے نیک و بد اعمال لکھنے کے لیے ہر آدمی پر 2 فرشتے مقرر ہیں، ان کو کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوقات آگ سے پیدا کر کے ہماری نظروں سے پوشیدہ کی ہے، جن کو جن کہتے ہیں۔ ان میں نیک، بد، کافر، مسلمان سب طرح کے ہوتے ہیں اور ان کی اولاد بھی ہوتی ہے، اور ان میں جو کافر ہے ان کو شیاطین کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ و رسول نے دین کی تمام باتیں قرآن و حدیث میں بتا دیے ہیں، اور حدیث اس کو کہتے ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان مبارک سے فرمایا ہو یا خود کیا ہو، یا جو آپ کے سامنے کوئی ایسا عمل کر رہا ہو اور آپ نے اس پر سکوت فرمایا ہو، یعنی خاموش رہے ہو، تو یہ بھی حدیث میں آتا ہے۔ یہ بھی مطلب اسے بھی ہم حدیث کہیں گے۔ اب اس کے خلاف کوئی نئی بات دین میں نکلی گئی ہو تو ایسے نئی باتوں کو بدعت کہتے ہیں۔ اور بدعت کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں، بدعت حسنہ بھی ہوتی ہیں اور بدعت سیئہ بھی ہوتی ہے، یعنی کہ قرآن اور حدیث کی ان باتوں کے علاوہ اگر کوئی نئی بات اور اچھی بات، ایسی بات جس سے دین کو فائدہ پہنچے اور لوگوں میں آسانی ہو، تو ایسی اچھی اور نیک نئی بات جو دین میں پیدا ہوئی ہو تو اسے بدعت حسنہ کہیں گے۔ اور وہ نئی بات جو دین میں پیدا کی گئی ہو، وہ نئی بات جس سے دین کو نقصان پہنچ رہا ہو یا پھر لوگ دین سے دوری اختیار کر رہے ہوں، تو ایسے نئے کام اور ایسی نئی باتوں کو بدعت سیئہ کہتے ہیں، یعنی بری بدعت۔ چونکہ قرآن و حدیث سے مسائل کا نکالنا ہر شخص کا کام نہیں ہے، اسی لیے اگلے بڑے بڑے عالموں نے قرآن و حدیث کو سمجھ کر ان سے مسائل نکالے ہیں۔ ان مسائل کو فقہ اور ان عالموں کو مجتہد کہتے ہیں۔ قرآن و حدیث، اجماع و قیاس سے کوشش کر کے مسائل کا نکالنے والا مجتہد کہلاتا ہے۔ مجتہد ہر شخص نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے لیے زبردست علم اور تقوی وغیرہ شروط میں ان تمام چیزوں کی شرط کی ضرورت ہے کہ وہ بالکل پختہ علم رکھنے والا ہو اور تقوی والا ہو۔ یہ تمام چیزیں شرط میں آتی ہیں۔ ان شروط کے بغیر اگر کوئی مجتہد ہونے کا دعویٰ کر بیٹھے تو وہ خود بھی گمراہ ہوگا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا، اور آج کے فی الوقت اس زمانے میں کوئی مجتہد نہیں ہوگا، کیونکہ مجتہدین یہ پہلے ہمارے بزرگان دین اور ہمارے عالم جو گزر چکے ہیں، بس وہی مجتہدین ہیں، وہی مجتہدین اول ہے، اور آج فی الوقت کے فی زمانے میں کوئی مجتہد نہیں ہو سکتا۔ سب میں زیادہ مشہور و مقبول 4 مجتہد ہیں جو امام بھی کہلاتے ہیں: امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ 4 مجتہدین بھی ہے یہ، اور پھر امام بھی ہے، اور ان کی پیروی کرنے والوں کو علی ترتیب حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی کہتے ہیں۔ جیسے کہ جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کرنے والا ہو تو اسے حنفی کہتے ہیں، اور جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کرنے والا ہو تو اسے شافعی کہتے ہیں، اور جو مالک رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کرنے والا ہو تو اسے مالکی کہتے ہیں، اور جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کرنے والا ہو تو اسے حنبلی کہتے ہیں۔ اور یہ 4 ہمارے مشہور مجتہد اور پھر ہمارے یہ 4 ائمہ، یہ سب اہل سنت والجماعت ہے۔ ان چاروں میں سے کسی ایک امام کی تقلید یعنی کسی ایک کی پیروی کرنا عام مسلمان پر لازم ہے، بہت لازم اور ضروری ہے، اور جو ان کی پیروی نہیں کرتا وہ گمراہ ہو جائے گا۔
اسی طرح نفس کی درستگی اور اعمال میں خلوص پیدا کرنے کے طریقے اولیاء اللہ نے توفیق الہی اور اپنے دل کی خداد روشنی سے سمجھ کر قرآن و حدیث کے موافق بیان فرمائے ہیں۔ اس کو تصوف یا طریقت اور ان بزرگوں کو شیخ یا صوفیاء کرام کہتے ہیں۔ طریقت یہ شریعت سے باہر نہیں ہے بلکہ شریعت میں ہی طریقت داخل ہے، اور اولیاء کرام میں اگرچہ کہ شیخ بہت گزرے ہیں لیکن ان میں 4 بزرگوار زیادہ مشہور ہیں جو صاحب طریق ہوئے ہیں، جیسے حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرے حضرت شیخ معی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، اور تیسرے حضرت شیخ محمد بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، اور چوتھے حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ۔ جس امام یا شیخ سے اعتقاد ہو ان کی پیروی کر کے دوسروں کو خفیف یا پھر حقیر سمجھنا یہ باعث گناہ ہے۔